آئیں یسوع کے لیے شاندار تالیاں بجائیں۔ بھائیو، آپ سب کو یہ بابرکت عبادت مبارک ہو۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی عبادت اچھی ہو، خدا کے فضل سے یہ عبادت شاندار ہو، لیکن ہم کیوں باعث برکت عبادت دیکھیں گے؟ خدا کے کلام کی وجہ سے۔ دوستو، بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک درست اور کامل سائنس ہے، اور اسی وقت یہ توثیق ہے۔ یہ ہمیں برکت دینے کے لیے بتایا گیا ہے، اور کلام کی ایسی تفہیم، مثال کے طور پر یوحنا 14 آیت نمبر 16 میں یسوع ہمیں کچھ معلومات دیتا ہے جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، میرے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے۔ وہ درجہ ذیل کہتا ہے، آیت 18 دیکھیں، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، وہ نہیں ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ یہاں دیکھیں کہ معنی روحانی ہے، اس کا مطلب جاننا، سمجھنا، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے ہیں۔ یہ جسمانی نظریہ نہیں ہے، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ ظاہر ہے میں نے یسوع کو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا کہ آیا وہ سانولا یا گورا ہے، خواہ اس کے بال لمبے یا چھوٹے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ لمبے ہیں۔ اس کی تصاویر جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی موت کے کچھ سال بعد پولس رسول اٹھا تھا اور کہا، کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بیرمتی ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا اگر مسیح کے بال لمبے تھے؟ مجھے یقین ہے وہ بدتمیزی نہیں کرے گا، ٹھیک؟ لہذا مجھے لگتا ہے کہ خداوند یسوع کے چھوٹے بال تھے، مجھے لگتا ہے۔ روم نے اس وقت حکمرانی کی تھی، اور عام طور پر حکومتی حکمران راجان کا تعین کرتے ہیں، اور سب کے بال چھوٹے تھے۔ اس لیے خیر، یہ مختلف موضوع ہے، ہمیں خدا کے کلام پر رہنا ہوگا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں اور تم بھی جیتے رہو گے۔ ایسا ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا، اور میں اگلی آیت جلد ہی پڑھوں گا۔ جب ہم خداوند یسوع کو دیکھتے ہیں اور یسوع کو سمجھتے ہیں، ہم جیتے رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جیتا ہے، یسوع ابدی ہے، وہ خدا کے ساتھ رابطے میں تھا جو اس کے ذریعے ظاہر ہوا تھا۔ یہ روحانی زندگی ہے، یہ خدا ہے، آپ کو استعمال کرتے، وہ آپ کے ذریعے اور آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ چنانچہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ اس لیے اس پیغام کو مضبوطی سے تھام، ہمیں جینا ہے۔ خدا کی قدرت کو میرے ذریعے جینا ہوگا اور مجھے استعمال کرنا ہوگا۔ مجھے خدا کی قدرت کو استعمال کرنا ہے۔ دنیا مجھ پر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ لہذا اگر ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں اور ہم روشن خیال ہیں، یہ ہم میں اس کی قدرت کا عمل ہے، جیسا کہ یہ ہمارے ذریعے ہے، اور ہم کام کریں گے، یہ دیکھیں گے۔ چنانچہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ خیر، یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا کا حکم کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتا یا مکمل ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے خلاف پوری جہنم بھی اٹھ جائے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا سب طاقت رکھتا ہے، وہ خداوند ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ تو ہم جیتے رہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر سوارز، میں نہیں جی رہا، میں بس زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ دعا کرنا شروع کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جئیں، اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا تاکہ آپ خدا کی طاقت سے لطف اندوز ہوں جو آپ کے ذریعے ہے، آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کا سبب بنائے گا، کامیاب ہونے اور فتح حاصل کرنے کے مسیح کے نام۔ اس روز تم جانو گے، آپ تجربہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ اگر وہ مجھ میں نہیں، میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا۔ جو لوگ بائبل پر مبنی نہیں، وہ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں، شفا یاب، لیکن وہ مہنگی ادویات کے محتاج ہیں، بہت تکلیف۔ بعض اوقات لوگ اپنی زندگی کھو چکے ہوتے ہیں یا پہلے سے ہی کھوئے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں خدا کیا کرتا ہے، آپ نے دیکھا خدا کام کر رہا ہے یہاں پر بہت دفعہ، اور دوسری جگہوں پر بھی ہم ہمیشہ اسے ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسے تھامے رکھنا ہے اور کہنا ہے، ایک منٹ، یہ یہاں لکھا ہے، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں
یہ کون سا دن ہے؟ لمحہ وہ کام کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ خدا ہے. وہ آسمان سے آیا ہے. جو میں نے سیکھا اس دنیا سے باہر ہے. جو مجھ پر ہے غیر معمولی ہے. یہ کچھ بڑا ہے. اگر تم مجھ میں ہوگے اور میری باتیں تم میں ہوں گی تو جو تم مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ منزل ہے جس تک ہمیں رسائی کرنی ہے. بجائے میں نامی مسیح ہوں، آپ یہاں بیٹھنے اور کرسیاں بھرنے آئے ہیں. نہیں، آپ یہاں آئے ہیں تاکہ آپ خداوند کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، کلام کا کام کرنے کے لیے. اگر آپ کاروباری شخص ہیں جو دیوالیہ ہونے کو ہے، یقین رکھیں یہ نہیں ہوگا. آج دعا کریں اور خدا آپ کو سمت دے گا. اگر آپ کا خاندان تباہ ہو رہا ہے تو دعا کریں اور خدا آپ کو بتائے گا آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کو تھامیں. اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ آپ کو بیدار کرتی ہے کہ آپ خدا کو تلاش کریں. اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں. دوستو، آج ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے خدا کی حضوری میں، کیونکہ آج ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے جس نے میری عبادت میں سے ایک میں برکت پائی تھی. میں آپ کو یہ دکھاؤں گا تاکہ آپ جان سکو خدا کیا کر رہا ہے، اور اکثر یہ سبق کے طور پر کام کرتا ہے. گواہی چلائیں. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اپنے پاؤں میں گرماہٹ محسوس کی، بہت گرماہٹ، اور میں مشکل سے چل سکتا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں میں آگ لگی ہوئی تھی. اور یہ آپ نے کب یہ جلن کا احساس محسوس کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تقریباً 2 مہینے پہلے شروع ہوا. ایسا لگتا کہ آپ کے پاؤں آگ میں ہیں. میرے پاؤں کے تلوے جل رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے میں آگ میں چل رہا ہوں. میرے ہاتھ بھی جل رہے تھے، پوری طرح نہیں، لیکن اب یہ چلا گیا ہے. کیا اب آپ معمول سے چل سکتے ہیں؟ اب میں چل سکتا پہلے آپ ہوں. کیسے چلتے تھے؟ میں بہت آہستہ چلتا تھا. مجھے دکھائیں آپ کیسے چلتے تھے. میں ایسے ڈگمگا کر چلتا تھا. اب معمول سے چلیں. امان کو تھامے، ثابت قدم رہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو شفا دیا. خدا کی طرف آئیں، یسوع خداوند کے لیے تعلیم دیں. ہمارا خدا بھلا ہے. اب ہم یسایہ باب 28 آیت نمبر 21 کو پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں خدا کا نبی ہمیں اہم سبق سکھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ درجہ ذیل کہتا ہے کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوئی پیرازم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جدون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے. تو جو یہاں خدا وعدہ کر رہا ہے، ایک بار پھر وہ اٹھے گا جیسا کوئی پرازم میں وہ اٹھا تھا. میں بتاؤں گا جو اس جگہ ہوا تھا کہ وہ اپنا عجیب اور انوکھا کام کرے جس کا آج ہمیں انتظار ہے. کیا وہ اسے دہرائے گا؟ ہاں، جیسا کہ کئی بار، جیسا کہ ضروری ہے جب کوئی پکارتا ہے، یقین رکھتا ہے اور اس کی قدرت کو عمل میں لاتا ہے. یہ کوئی پرازم تواریخ باب 14 آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے. اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے، تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا. داؤد پاگل نہیں تھا. داؤد ایسا آدمی تھا جو خدا پر ایمان رکھتا تھا. بائبل امثال 28:1 میں بیان کرتی ہے، یہ کہتی ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے. جب آپ کسی صورتحال کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. آپ کو ایسا کرنا ہے. خوف ایسی شے ہے جسے خدا کے خادموں کی زندگی میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. داؤد جانتا تھا کہ فلسطینی اس کی تلاش میں چڑھے آئے ہیں، کیونکہ اسے تمام اسرائیلیوں پر بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تھا. پہلے داؤد صرف یہودا اور جبون پر حکمران تھا. اس نے 7 سال اور 6 ماہ تک حکمرانی کی. پھر تمام اسرائیلیوں نے اسے قبول کیا. ساؤل کے بیٹے میں سے ایک نے اسے قبول نہ کیا، اور بعد میں اس نے اسے قبول کر لیا اور داؤد کو بادشاہ بنا دیا گیا. جس وقت وہ بادشاہ بن گیا، فلسطینیوں نے کہا اب وقت ہے، چلو اس آدمی کو تباہ کر دو، کیونکہ وہ ہمیں مصیبت کا سبب بنائے گا. اگر آپ کے خلاف دشمن اٹھتا ہے تو آپ اس
بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے ایک عظیم برکت ہے۔ ڈاکٹر سوارز، میں پہلے کبھی اس طرح کی آزمائش میں نہیں پڑا۔ شیطان جانتا ہے کہ میں ایک عظیم برکت ہوں۔ وہ مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بیماری، مالیاتی مسائل، اخلاقی آزمائش کی شکل میں نے کبھی ایسا حملہ نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر سوارز، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ثابت قدم رہیں، دعا کریں، کیونکہ شیطان آپ کی برکت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کیونکہ آپ بدکار ہیں، بلکہ آپ کے پاس ایک برکت ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے تو آپ کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ جب داؤد نے فلسطینیوں کے آنے کے بارے میں سنا تو وہ بھاگا نہیں، وہ ان کے خلاف اٹھا، لیکن اس نے دعا کی کیونکہ وہ بیوقوف نہیں تھا۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ بیوقوف یقین نہیں کرتے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کے ساتھ ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تیرے سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ یہاں لکھا۔ اور فلسطینیوں نے آ کر رافیم کی وادی میں دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا کیا، میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھوں میں کر دوں گا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، لیکن وہ خدا کی عزت کرتا تھا۔ سو وہ بالے پرزم میں آئے اور داؤد نے وہیں ان کو مارا۔ اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بیرلے پرزم رکھا۔ داؤد نے کیا کہا؟ ایسا لگتا تھا جیسے پانی کو چاک چاک کیا گیا تھا۔ خدا کا حیرت انگیز کام، وہ ایک لڑکے سے لڑا جو دوسرا پا سکتا تھا، اس طرح مضبوط جیسے وہ، اور شگفتہ غلبہ، لیکن وہ تمام فلسطینیوں سے لڑا۔ اس نے کہا، لوگوں، میں جنگی مشین تھا، میں پانی کی طرح چاک چاک کرنے والا تھا جو اپنے راستے سے سب کچھ دور کرتا ہے۔ کوئی پانی کے بہاؤ کو روک نہیں سکتا۔ پانی کی طرح جو خدا نے اس کے لیے کیا تھا اسے متاثر تھا۔ یسایہ نے کہا کہ خدا یہ کام دوبارہ کرنا چاہتا۔ میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ فلسطینی درجہ ذیل کرتا اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے۔ آیت 12۔ ہر بار دشمن جنگ ہار جاتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بتوں، اپنی بربادی، وہ آپ کو آلودہ کرنے کے لیے بیج چھوڑتا ہے۔ ان کو قبول نہ کریں۔ شاید سب سے بڑی جنگ جس سے ہم جاری رکھ سکتے ہیں، جنگ کے بعد ہم دشمن کے خلاف لڑتے ہیں تاکہ ہم میں کچھ نہ رہے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کو جو سونے اور چاندی کے تھے چھوڑ دیا تھا۔ داؤد نے کیا کیا؟ کیا داؤد نے انہیں بیچ دیا؟ نہیں۔ چلیں دیکھیں کہ خدا کے خادم نے کیا کیا۔ وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے۔ شاید اس کے لوگوں نے کہا، حشمت، کیا ہم ان کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، انہیں آگ سے جلائے۔ میں یہ چیزیں نہیں رکھنا چاہتا۔ کسی بھی چیز سے شامل نہ ہو جسے دشمن اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مسیحیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی حکمت عملی دنیا کے لیے اچھی ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو خدا کی روح القدس کی رہنمائی کے تحت چلتی ہیں۔ آگ میں بتوں کو جلا دو۔ پھر کیا ہوا؟ اور فلسطینیوں نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا۔ انہوں نے لگایا اور کہا، او حملہ کریں، بیوقوفی نہ کریں۔ اس لمحہ وہ باغل ظلم کے پاس گئے، اس پہاڑی میں، لیکن اب وہ وادی میں دھاوا مار رہے تھے، لیکن وہ اسے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ داؤد نے کیا کیا؟ وہ گیا اور ان سے لڑا۔ رکیں۔ اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا۔ یہ آدمی ہر چیز میں ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ وہ جیت گیا، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ مختلف جنگ تھی۔ اسے ضرور علیہ رہنمائی کی ضرورت تھی۔ خدا نے جو رہنمائی اس کی پہاڑ پر کی وہ شاید وادی میں کام نہ آئے۔ یہ مختلف حکمت عملی ہے۔ اس نے خدا سے سوال کیا اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا، اور خدا نے اسے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور تو کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب تو توت کے درختوں کی پھونگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ داؤد آواز کا انتظار کر، اور جب تم پر سوار فوجیوں کی آواز سنو،
درختوں کی پھونگیوں تک لڑائی کو نکلنا، خدا تیرے آگے چلے گا۔ یہ حکمت عملی ہے دوستو، یہاں یسایہ 28:21، کیونکہ خداون اٹھے گا جیسا کوئی پرازم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور نیا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ خیر، اگر جسمانی طور پر خداون اٹھے اور اسے فتح دی، کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے وہ علامت تھا، ہم روحانی طور پر بھی یقین کر سکتے ہیں خدا اٹھے گا اور ہمیں فتح دے گا۔ اب خدا کو جلال ملے، کام جو روحانی دنیا میں کرتا ہے مادی دنیا میں اسی طرح ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہر جنگ کو جیتنے اور لڑنے کے لیے ہمیں خداون کی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پانی کی طرح رہیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ ڈریں مت، خدا کے فرزند بے خوف ہیں، لیکن ہمیں اس کی رہنمائی حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ کلام کی منادی کے ذریعے۔ کرسیاں بھرنے کے لیے چرچ نہ آئیں، لیکن کہیں کہ خدا میں تیرے گھر جا رہا ہوں، مجھے مسا کر۔ اور جو شخص پرستش کرے اور کلام سنے اور آخری دعا کرے تو انہیں مسا کرنا، کیونکہ میں اس جگہ سے فتح مند ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ خدا کے ساتھ رفاقت۔ اگر داؤد اٹھا تھا، باہر گیا اور لڑا، وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک آدمی دوسرے کے خلاف لڑا اور پھر جیتنے کی خواہش ہمیشہ جیتنے کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن جب یہ انسان یا شیطان کے خلاف خدا کی لڑائی ہے تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ دشمن یا انسان یا شیطان اس پر قابو پائے جو خدا کی رہنمائی کے تحت لڑ رہا ہے۔ داؤد کا راز رہنمائی کے لیے کہہ رہا تھا، پہلی بار پانی کی طرح داؤد باہر چلا گیا اور ان کے درمیان چلا گیا۔ دوسری دفعہ اس نے ایسا نہ کیا، اس نے انتظار کیا، وہ تیار تھے اسے توت کے درختوں کی پھونگیوں پر چلنے کی آواز سننے کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ چلنے کی آواز، فوج کی آمد کی آواز، یہ آسمانی فوج تھی۔ خدا نے اسے کان دیا جو صحیح وقت پر لڑنے کے لیے سننے کے قابل تھا۔ آپ جنگ جیت سکتے ہیں کیونکہ خدا آپ کے آگے ہے۔ خدا پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ بھائیو، ہمارا کام روحانی ہے، 100% روحانی ہے۔ اگر جسمانی کام میں خدا کا جلال بہت انوکھا تھا تو روح کے کام میں بہت زیادہ انوکھا ہوگا، جو لوگوں کو تباہ نہیں کرتا۔ کوئی مسئلہ نہیں وہ کون ہے، اس کا مطلب انہیں بچانا ہے، انہیں حقیقت میں لانا ہے تاکہ وہ پاک اور تبدیل کیے جائیں۔ آج ہماری جنگ گوشت کے خلاف نہیں، خون کے خلاف نہیں، بلکہ حکمرانی کے خلاف، اختیار کے خلاف، تاریکی کے حاکموں کے خلاف اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور اگر وہ داؤد نے یہ سنا اور یہ بائبل میں لکھا ہے، اس نے خدا کی تلاش کی، اس کی رہنمائی سنی اور ہدایت کی پیروی کی، اس کا مطلب ہمیں تلاش کرنی اور دعا کرنی چاہیے، اس کی ہدایت سننا اور اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ جلال عظیم ہوگا۔ اگر سابقہ گھر کا جلال بہت اچھا تھا، اخلاقی گھر کی شان بھی زیادہ ہوگی۔ آج ہماری لڑائی جسمانی نہیں ہے، یہ قوموں کے خلاف نہیں جو اپنی سرحدوں کو بند کر دیں گے، ایک شہنشاہ یا ایک امیر کو ختم کرنے کے لیے نہیں، یا ایک صدر کے خلاف نہیں۔ ہمیں وہاں منادی کرنے کی ضرورت ہے نہیں، یہ روحانی جنگ ہے اور ہم اس سے روح میں لڑتے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں اور ہم انہیں خدا کے کام کے لیے داخل کرتے ہیں۔ یہ جسمانی جنگ نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ یہ بری روحیں ہیں جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اسے بنا کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا، اصل میں یہ جہنم کی طرف سے آپ کو شکست دینے کے لیے بھیجی گئی، لیکن خدا آپ کو ہدایت دے رہا۔ آمین۔ آج خدا کی ہدایت پر عمل کریں۔ آئیں اب سب دعا کریں۔ خداوند تیرے شکر گزار ہیں، تیرا شکریہ کیونکہ تو اپنے عجیب کام کو کرنا چاہتا اور اپنے انوکھے عمل کو پورا کرنا چاہتا۔ ہم اسے نہیں سمجھتے تھے لیکن ہم نے ابھی سنا ہے۔ خدا ہماری مدد کر کے ہم تیری ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ خدا تو ہمیں فتح دے گا۔ اور اس لمحہ خدا ہم برائی کی تمام قوتوں کو باندھتے ہیں جو ہمارے خلاف اٹھیں گی۔ شیطان، تو نے یسوع مسیح کے نام میں اپنی جنگ کھو دی ہے، ادھر سے نکل جا۔ خداوند تیرا شکریہ۔ آمین۔ اب ہم حقیقی زندگی کا ڈرامہ دیکھیں گے۔ کیا اب ہم دیکھیں؟
पिछले साल मैं अपने भतीजे के लिए ममार के तौर पर काम कर रहा था और जब मैंने दीवार को प्लास्टर किया तो मैंने दोपहर के खाने का फैसला किया। जब मैं वापस आ गया और दीवार पर मसाला की सतह शुरू की तो मैंने अपने कंधे में एक शदीद झटके को महसूस किया। मेरे भतीजे ने मुझे मशवरा दिया डॉक्टर को देखे आने का, लेकिन मैंने सोचा ये कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन मैं अपना बाजू नहीं उठा सकता था। मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, मैं सो नहीं सकता था। फिर मैं ऑर्थोपेडिस्ट से पास गया, अल्ट्रासाउंड करवाया और मेरी नस फट गई, लेकिन ये बहुत बुरी थी। दरअसल ये नस साख्त है जो हड्डी से पट्टों को जोड़ती है। ये हरकत करने को वजूद देती है, लेकिन एक बार ये मुकम्मल तौर पर टूट जाए तो आप इतनी हरकत पजीरी नहीं कर सकते थे। ये बहुत बुरा है। इसे डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी सेशन की हिदायत की और डॉक्टर ने वजाहत की कि नसों की साख्त को मजबूत बनाने के लिए फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, लेकिन दर्द उस वक्त जाएगा जब आप ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन ये आप पर है। जो लोग मजदूरी करते हैं वो सोल ममार के तौर पर काम करते हैं। वो तकरार की वजह से बाजू की चोटों के बाद दर्द का शिकार हो जाते हैं। जब मैं घर आया तो सोफे पर बैठ गया, मैंने रोना शुरू किया। मैं अपने आप को बेकार महसूस करने लगा। मैं एक दिन काम कर रही थी जब उसने मुझे बुलाया। वो बहुत उदास था। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैं उसके घर गई और मैंने उसके लिए चंद चीजें नीचे की, क्योंकि वो अपने बाजू को उठा नहीं सकता था चीजों को पकड़ने के लिए। मैं ईमान का शो देख रहा था। फिर मैंने कहा, खुदा तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे जिंदगी बख्शी, तू मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने अपनी बाइबल को पकड़ा और जब मैंने ये साया 41 आयत 10 को पढ़ना शुरू किया, तो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इस आयत को पढ़कर मुझ में दोबारा जिंदगी आ गई और मैं खुश हो गया। खुदा का शुक्र है, जिस लम्हे मैंने ये आयत पढ़ी मैं बहुत खुश हो गया। मैं दोबारा पैदा हुआ। दर्द में झगड़ा हुआ लेकिन ईमान में मजबूत। वेल्डेसी बेलो हॉरिजॉन्टल में ग्रेस ऑफ गॉड चर्च गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो डॉक्टर स्वागत दवा कर रहे थे। जब मैं घर से निकला तो मैं तकलीफ में था, मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो दर्द खत्म हो गया। खुदा का शुक्र है। शफायाब होने के बाद वेल्डेसी प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। जब मैं काम कर रहा था तो मेरे कंधों के पट्टों की नस टूट गई। डॉक्टर ने कहा मैं दोबारा कभी ममार के तौर पर काम नहीं करूंगा। आप दर्द के बगैर कितना बाजू उठा सकते? सिर्फ यहाँ तक। ये कब शुरू? तकरीबन 4 या 5 महीने पहले। वो करो जो पहले मैं नहीं कर सब कुछ सकते। कर सकता हूँ। यीशु की तारीफ और खुदा को जलाल। मैं सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अपनी बाइबल को रखकर 2 किलो का वजन उठाया। मैंने एक घर के अंदर भारी कंक्रीट की बुनियाद बनाई, लेकिन मैंने पूरा दिन काम किया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं मुकम्मल तौर पर शफायाब हूँ और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं यीशु का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं काम कर सकता हूँ। ये जाहिर करने के लिए खुदा कितना भला है, वेल्डेसी ने अपनी पोती को बाजुओं पर उठाया और बैठक लगाई। फिर वो शेल्फ पर एक किताब रखता है और अब वो आसानी से काम करता है। आप घर जा सकते हैं वेल्डेसी। अब आपको शिफा मिल गई है यीशु के नाम में। खुदा को जलाल में। भाइयों, इसमें मनफी वजाहत नहीं है। सिर्फ वही लोग जो खुदा के काम को जानते हैं इस पर यकीन रखते हैं। इस शख्स के पट्टों के नब टूट गए थे और अब वो शफायाब हो। ऐसा लगता है कि ये एक खौफनाक ख्वाब था। आप भी ऐसे ही अपनी बीमारी से शिफा पाएंगे। ये आपको यीशु के नाम में छोड़ देगा, क्योंकि खुदा यहाँ अजीब काम कर। अब हम सवालों की तरफ चल देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुआवजा एलिया से क्यों किया गया? क्योंकि एलिया नबी को सब चीजों को बहाल करने के लिए आना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेशवा के तौर पर आया था और वो एलिया नहीं था, वो एलिया था। ये कैसे हो सकता है? ये एलिया जिस्मानी जिस्म में नहीं था, एलिया की रूह, लेकिन एलिया खुदा की तरफ से भेजा गया। अब दूसरा सवाल। डॉक्टर स्वारी, जब से सिमसून खुदा की हजूरी से निकला, वो कैसे ईमान का हीरो हो सकता है?
خیر اس نے ایسا کیا لیکن وہ واپس آ گیا، اور میں خدا کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں خدا سے دعا کریں اور اس سے آپ کو اس کی وضاحت کرنے کے لیے دعا کریں، اور یہ آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہم کوئی درمیانی راستہ نہیں کر سکتے۔ اب اپنا دل کھولنے کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، جیسا کہ بامعمول لوگ کہتے ہیں، میں اوپر سے نیچے آ گئی۔ میں 18 برس سے بیوٹی پارلر سالون کی مالک ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں پایا۔ اس کے برعکس میں بیمار ہوں اور میرا بیٹا منشیات کا عادی ہے۔ میں ریٹائرمنٹ فوائد کے لیے درخواست کر رہی ہوں، لیکن میرا وکیل مجھے جواب نہیں دیتا۔ میں فکر مند ہوں کیونکہ میں اپنی پراپرٹی ٹیکس کی وجہ سے اپنا گھر کھو دوں گی۔ ڈاکٹر سوارز، اس طرح کے منفی منظر نامے کو کیسے رد کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے وکیل سے پوچھیں کہ آیا آپ کا گھر آپ سے نہیں لیا جا سکتا جب سے یہ ضرور آپ کا اثاثہ ہے، لہذا اسے کھولنے سے بچنے کے لیے احتیاط سے جانچ کریں۔ اب روح القدس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کمی ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی کمیاں موجود ہیں۔ آپ نے 18 سال پہلے سلون میں بہت زیادہ لوگوں کو خوبصورت بنایا، لیکن آپ کی زندگی خدا کے کلام کی طرف سے خوبصورت نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں بھول گئی ہیں۔ خدا کے فرزند دلیر ہوتے ہیں۔ خدا کی رہنمائی میں کامیابی یقینی ہے، لیکن آپ کے دل میں خدا کام کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے کلام میں سے، کیونکہ خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہوں اور آنکھیں بند کریں۔ آپ کے ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں داخل ہوں، اور ہم خدا کے نام میں ایسا کرتے ہیں۔ ان برکت کو حاصل کرنا جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری برکات ہیں، وہ ہم صرف یسوع کے نام میں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا اپنے ہاتھوں کو بڑھا شفا دینے کے لیے، ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے، انہیں آزاد کرنے کے لیے۔ میرے خداوند، میں اس اختیار کا استعمال کرتا ہوں جسے تو نے مجھے دیا، ان لوگوں کو برکت دینے کے لیے جو اب ابھی گھر میں ہیں۔ یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں سے برائی نکالتا ہوں، آمین۔